ملا ہے، اس اللہ کے بندے نے یہ ٹھانا ہے اور یہ سمجھا ہے اور غور کیا ہے کہ اب جب مالٹا کی قید سے رہائی کے دن نصیب ہوں گے اور میں اپنے لوگوں میں پہنچوں گا تو امت کو ضرور بتاؤں گا یہ بات کہ یہ دو بنیادی سبب ہیں جو مجھ محمود حسن کو مالٹا کی قید اور اسیری کے زمانے میں مل سکے، کہ یہی بنیادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے امت تباہی کا شکار ہے۔ اور پھر بڑے سرد لہجے کے ساتھ فرمایا، اصل میں بہت غور و فکر کے بعد جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بربادی کے سبب دو ہیں، ایک یہ کہ وہ قرآن سے دور ہیں اور دوسرے یہ کہ ان میں آپسی اختلافات بہت ہیں۔ آپ ذرا گہرائی میں جا کر غور کریں، سوچیں اور بیسیکلی زمین پر گراؤنڈ پر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے درمیان یہ دو چیزیں اتنی زیادہ پھیلی ہیں، اندازہ لگا پانا مشکل ہے۔ قرآن سے ہم ہر زاویے سے دور ہیں، بڑی بڑی عمر کے مرد اور بڑی عمر کی خواتین عورتیں آپ کو مل جائیں گی جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے معرکے سر کیے ہوں گے، نہیں پڑھا ہوگا تو اللہ کا قرآن نہیں پڑھا ہوگا۔ میرے آپ کے بچے آج بھی 2.5-3% سے زیادہ قرآن کے حامل نہیں ہیں، قرآن نہیں جانتے ہیں۔ سو میری آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے کھوئے ہوئے وقار کی بحالی اگر چاہتے ہیں، اس دھرتی پر عزت اگر چاہتے ہیں، امن و سکون کی راہیں اگر چاہتے ہیں، شیخ الہند کا دکھڑا، ان کا درد اور ان کا پیغام اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اس کے لیے بنیادی طور پر یہاں بیٹھے ہوئے وہ افراد، مرد ہو یا عورت، جنہوں نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا ہے، وہ عمر کے جس اسٹیج پر ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ قرآن پڑھیں گے، سیکھیں گے اور قرآن پڑھتے اور سیکھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے، یا مکمل ہوگا یا سیکھتے سیکھتے خدا سے جا ملیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، قرآن کے سلسلے میں جنون پیدا کیجئے، ایک ایسی فکر پیدا کیجئے جو آپ کو حوادث اور حالات کے زمانے میں بھی ہر شے سے کاٹ سکتی ہو سوائے قرآن کے۔ بالکل وہی صورت پیدا کیجئے جو آج کے فلسطین اور آج کے غزہ میں ہے۔ ابھی جو تازہ دم مذاکرات فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہوئے اور وہ واپس لوٹے اور پرامن وقت ان کو حاصل ہوا، تو نتیجہ یہ ابھی چند ایک دن پہلے، 20-25 دن پہلے فلسطین کی دھرتی سے یہ صدا آئی، الجزیرے کے ایک نیوز رپورٹر نے اس خبر کو شائع کیا، ابھی ان کرنٹ ایشو کے جو حالات ہیں، بمباری کے جو مسائل ہیں، اس تباہ کن گھڑی کے اندر بھی وہاں تقریباً 550 بچے، بچیاں، مرد اور عورتیں ایسے پائے گئے جنہوں نے بمباری کے اس تباہ کن دور میں بھی اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں ایسا محفوظ کیا کہ حافظ قرآن کہلائے۔ اس لیے کچھ اسی نوع کا جنون پیدا کیجئے، حالات کوئی بھی ہو، مسائل کیسے بھی ہو، مشکل کسی نوع کی ہو، آپ اور میں قرآن نہ چھوڑیں، دن اور رات قرآن سے وابستہ ہو۔ آپ کا یہ ادارہ اس معنی کر آپ کے لیے ایک عظیم نعمت ہے کہ یہاں کے ذمہ داران، بالخصوص صوفی ریاض احمد صاحب اور ان کے صاحبزادگان، ان کے متعلقہ اساتذہ، وہ سب دن اور رات فکر مند ہیں جو آپ کو اللہ کے قرآن سے اور آپ کے بچوں کو خدا کے کلام سے وابستہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگار ان کی سعی کو قبول فرمائے۔ دوسری بنیادی گزارش جو شیخ الہند نے اس زمانے میں کی تھی وہ یہ کہ آپسی اختلافات کو دور کیجئے، ان کا خاتمہ کیجئے۔ وہ دو بندوں کے درمیان کا جھگڑا ہو یا خاندان کے تنازعات ہو، وہ خاندان کے جھگڑے ہو یا دو افراد کا جھگڑا ہو یا پھر گاؤں کے بیسس پر مسائل ہو، غرض یہ کہ جس نوع کے اختلافات ہیں جھگڑوں کا خاتمہ کیجئے، اختلافات مٹائیے، یکجٹ ہو کر رہیے، اتحاد کے ساتھ رہیے، مسلمان کو کلمے کی بنیاد پر قبول کیجئے۔ مسلمان مسلمان ہیں اور اسی قرآن کی تعلیم کے نتیجے میں اسی اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیے، ملک و ملت کی تعمیر کیجئے، اپنے پرائے سب کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ملک میں بسنے والی تمام قوموں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیے، ہر ایک کو محبت دیجئے، نفرتوں کی دیواروں کا خاتمہ کیجئے، محبتوں کے گلشن آباد کیجئے، دیپ جلائیے، نتیجہ بہت
जल्द आपके हाथों में होगा। आप ही थे, आप ही होंगे, माजी में भी आप थे और मुस्तकबिल भी आपका होगा। हाल में दो चार थपेड़े हैं, उनसे निपट जाइए और उसको उन हालात से गुजर कर अपने मुस्तकबिल की तामीर को यकीनी बनाइए। कुरान ने कहा है इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक अल्लाह का ये कुरान उस रास्ते की रहनुमाई करता है जो सीधा है, सच्चा है, जिसमें कोई मोड़ नहीं है, कजी नहीं है, किसी तरह का टेढ़ापन नहीं है। आए हम और आप अपने मदरसे के इस सालाना जलसे से ये अज़्म लेकर उठे, ये इरादा लेकर जाए कि अब कुरान से हकीकी मायना में वाबस्ता होंगे, कुरान पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे और कुरान के हुरूफ से, उसके मायना से, उसकी जमीन से और उसकी सदा से अपने आप को वाबस्ता करेंगे। कुरान का पैगाम सुनाते सुनाते इस धरती को खैर बात कहेंगे। ये कुछ गैर मुरत्तब सी बातें इस गुनहगार ने इस वक्त आपकी खिदमत में रखी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल हमें और आपको कुरान पाक से सच्ची वाबस्तगी नसीब फरमाए, उसके पैगाम पर 100% अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत ज्यादा मुबारकबादी के मुस्तहिक वो तलबा जो किसी भी ज़ाविये से इस इदारे के वास्ते से कुरान से वाबस्ता है और वो यहाँ तक आन पहुँचे हैं कि आज वो हाफिज कुरान है। अल्लाह पाक उनके लिए, उनकी ज़ात को, उनके घर वालों के लिए खैर कसीर का जरिया फरमाए, मुबारक फरमाए, आंखों की ठंडक बनाए। उनके वालिदैन मुबारकबादी के मुस्तहिक इस इदारे के जिम्मेदार सूफी रियाज अहमद साहब, अल्लाह ताला उनके इस चमन को शादाबाद रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।